معزز سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس سے پہلے آپ لوگ بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے۔ میں اپنی قیام گاہ پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں میں سن رہا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اردو زبان میں تقریر کرنے والے بھی آپ کے علاقے میں علماء موجود ہیں، اور آپ لوگ ان کو بھی بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ، انتہائی رغبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہاں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ اردو خطیب ہوں، اردو میں ہی تقریر کرتا ہوں، میری مادری زبان اردو ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں سالوں سے آنا جانا لگا رہتا ہے، جس کی بنا پہ کسی حد تک آپ کی زبان بھی میں سمجھ لیتا ہوں، اور تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کی زبان کو کہیں کہیں ضرورت پڑ جائے تو بول بھی لیتا ہوں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں سمجھاتے وقت آپ کی زبان میں بھی اگر موقع اور مناسبت ہو تو اس کا ترجمہ آپ کے بنگلہ زبان میں بھی کر دیا جائے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں اس زبان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ابھی خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا۔ خطبہ مسنونہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ بہت سارے خطبہ، بہت سارے مقرر اپنی بات، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد کہہ کر کے بھی گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علم کی مجلس ہے تو یہاں پہ علم کی باتیں ہی ہوں گی، اور اس لیے میں اپنی تقریروں میں پہلے خطبہ مسنونہ ضرور پڑھتا ہوں اگر وقت اجازت دے تو۔ خطبہ مسنونہ کیا ہی بہترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں، ہر موقع پہ اس خطبہ مسنونہ کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کی تعریف، ان کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے اس خطبہ مسنونہ میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ مسلمانوں کے اندر اتنے بہت سارے فرقے ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب تک کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ لیکن یہ جو خطبہ مسنونہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کو پڑھنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، محدثین، اور اس کے بعد صرف اہل حدیثوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ اس خطبے کو پڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین چیز دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا جان لو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر دین سمجھ کر کے جب کسی نئی بات کو پیدا کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب شرک و بدعت کے تعلق سے کوئی بات کی جاتی ہے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن کا پورا دین ہی بدعت پہ ٹکا ہوا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو بدعت سے بچو تو کہتے ہیں اچھا ایٹا ہو بدعت،
کہتے ہیں کہ ارے آپ کہتے ہو بدعت، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوپی لگایا ہے یہ بھی تو بدعت ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، مولانا صاحب اس بوتل میں پانی پیتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا، آپ موٹر سائیکل پہ چلتا ہے یہ بھی بدعت ہے، اپنی ہوائی جہاز اور پلینر اوپر اڑچے نہیں تھا وہ بدعت، کیوں؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ کیا بدعت بدعت کرتے ہیں میرے بھائی؟ بڑی جہالت کی چیز ہے۔ ہم اہل الحدیث یہ کہتے ہیں، اور یہ پوری مجلس، پوری تقریر، پورا جلسہ، مدرسہ، سب کا خلاصہ کیا ہے، سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، یہ نا مطلب ہے، اللہ سے مانگو۔ ایک خطیب صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں، یار وہابیوں کے مولوی کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اپنی بیوی سے چائے کیوں مانگتے ہو؟ اب یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے بدعت کا مطلب کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہر خطبے میں ڈرایا کرتے تھے؟ بدعت کسی بھی کام کو دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرنا، عبادت سمجھ کر کے کرنا، حالانکہ وہ چیز دین کا حصہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دین نہ بتایا، صحابہ نے اس کو کبھی نہ کیا، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ جو مائک ہے اسی کمپنی کا مائک، اسی شکل و صورت کا مائک، اور بالکل ہو بہو اگر ہم اس مائک میں تقریر کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے۔ انسان بدعت کو سمجھے کہ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر میں دین سمجھ کر کے کسی بات کو ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ یہ جو جلسہ کمیٹی کی طرف سے دیا گیا، بہت ہی اہم، بہت ہی حساس موضوع، بہت سارے لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، بہت ہی اہم بات کہ نماز کا حکم کیا ہے شریعت میں، اور نماز کو ترک کرنا اور نماز کو چھوڑ دینے کا گناہ کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور آپ نے عالموں سے سنا ہوگا کہ ان اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہے، لیکن یہ چرند، یہ پرند، یہ پیڑ پودے اور زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے، سب کی سب اللہ کی فرما بردار ہیں، سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الم ترى، اللہ نے فرمایا الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر، اس کل کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہاں تک کہ جو پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوا کے اندر آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر جاندار کو اس کی تسبیح اور اس کی نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا نالائق، ناہنجار اور اس قدر بے وقوف مخلوق ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، انسان اور جن کے علاوہ کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ چرند ہے، پرند ہے، گائے ہے، گورو ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، زیبرا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ببر ہے، یہاں تک کہ یہ جو ناپاکی اور غلاظت کے اندر میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اور جن، یہ دو مخلوق ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں ہم نے انسان کو مکرم بنایا. لیکن انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا ہوا ہے. ارے چرند و پرند تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے اور جن، یہ دونوں کے دونوں جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اب تم نیکی کا راستہ اختیار کرو یا پھر برائی کا راستہ اختیار کرو. لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے برائی کے راستے کو زیادہ اختیار کرتا ہے. میرے بھائی، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی ہیں، بات تھوڑی گاڑی ہے لیکن میں اس کو آسان کر کے سمجھا دوں گا. انسان کے اندر میں دو قسم کی خصوصیت، دو قسم کی کوالٹی پائی جاتی ہے. مطلب آپ اس کو اپنی زبان میں کہیں کہ مانوشر مودے دو رکومر کوالٹی ٹا پاوا جائے. دو رکوم، دو طرح کی کوالٹی پائی جاتی ہے. ایک قوت بہیمیہ اور ایک ہے قوت ملکوتیہ. ما معنی القوت البہیمیہ والملکوتیہ؟ ای قوت بہیمیہ اور ملکوتیہ کیا ہے؟ قوت بہیمیہ یعنی کہ شیطانوں والی، جانوروں والی جو ایک خصلت ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اندر میں ہے. اور قوت ملکوتیہ فرشتوں کی جو صفت ہے، جو کوالٹی ہے، وہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. قوت بہیمیہ اچھی خصلت اور بری خصلت کے درمیان بہیمیہ یعنی شر، برائی، اور قوت ملکوتیہ یعنی کہ خیر. اب انسان کی جو فطرت ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اگر محنت کرے، اللہ نے اس کی فطرت، انسان کی جو فطرت ہے یعنی کہ ہم اور آپ انسان ہیں. دیکھیے اس سے پہلے آپ نے تقریریں سنی، بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث. ابھی جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے میرے بھائی، آپ سن کر کے جائیں، بہت ہی اہم ٹاپک ہے نماز کا. آپ نہیں جانتے انسان کس قدر گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر ہے، اس نیچر اور فطرت کو اگر وہ اس پر محنت کرے تو انسان محنت کر کے فرشتوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے. وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. لیکن انسان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر اللہ رب العزت نبیوں کو نہ بھیجتا، تب بھی انسان کی جو فطرت ہے، اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے تو اللہ کی ہی عبادت کرے گا. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مزار، کسی پیڑ، کسی پہاڑ، کسی پتھر، کسی درخت، کسی شجر، کسی حجر اور کسی پرندے کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اسے عہد لیا، الستو بربکم. اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عہد الستو اس کو کہتے ہیں. قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کیوں نہیں، اے میرے رب آپ ہی ہمارے معبود ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء اور بہت ساری ایسی نفوس قدسیہ رہی ہیں کہ نبیوں کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا تھا، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات کا کیا کہنا، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے کے اندر میں ایک بہترین خیر کا ماحول لے کر کے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سطر ہے، یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہمارے درمیان، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کھیلتے ہیں نا، وہ نہ کرتا پہنا، نہ پاجامہ پہنا، نہ لنگی پہنی، نہ چڈی پہنا، ننگے گھومتے ہیں. ہم ہو، آپ ہو، سب بچپن میں ایسے گھومے ہوں گے. بچے کی شرمگاہ پہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے جب بچہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شرمگاہ بچپن میں بھی صرف ایک بار کھلی، وہ یہ
کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پتھر وغیرہ سر پہ اٹھانا تھا تو آپ نے تہمت کھول کے ڈالا تھا سر پہ، پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس تہمت کو باندھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ یہ جو گاؤں میں، سماج میں، محلے کے اندر آج بھی جاترا نکلا کرتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، عربوں کے زمانے میں بھی ناچ گانے کی محفل ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک ساتھی نے، ان کے ایک دوست نے زمانہ جاہلیت کے بچپن میں کہا کہ چلو محمد ناچ دیکھ کے آتے ہیں، گانا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست کے بہکاوے میں آ کے چل پڑے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ بیچ میں آپ کو کچھ طبیعت کے اندر میں اضملال محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے، سو گئے، رات گزر گئی، وہ ساتھی تو آگے چلا گیا۔ جب آپ کی نیند کھلی، آپ بیدار ہوئے تو صبح کی روشنی نکل چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے جب آپ مطالعہ کریں گے فطرت پہ قائم تھے، شرک نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے پہلے لبیک کہا۔ ایک اور فرد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں اے اللہ، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن تیری عبادت کا جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم، اگر معلوم ہو جائے تو میں عبادت ضرور کروں گا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے، تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، ان کے باپ آزر بت بناتے ہیں، بیچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم نصرانی تھے۔ کیوں کہا؟ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے نبی ہے، نصرانی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی یہودیوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم یہودی ہے، عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم عیسائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم دین حنیف کے پیروکار تھے، سیدھے اور سچے دین پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ نے؟ ابراہیم مشرک نہ تھے، یہ نہیں کہا کہ ان ابراہیم کان من الموحدین، ابراہیم توحید پہ چلنے والے تھے، بلکہ کہا کہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ ابراہیم کی ذات سے اللہ نے شرک کی نفی کر دی، ابراہیم نے کبھی شرک نہ کیا۔ خود سے سوچا، چاند نکلا، سورج نکلا، سورج کو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ سورج ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا رب تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ چاند کو دیکھا، اور یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے اندر توحید رچی بسی تھی، ہر انسان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ ہر امت میں جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں آئیں، سب میں اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہر نبی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، اور قوم اسی بات پہ جھگڑ جاتی تھی۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور طاغوت سے بچنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نیک، متقی، پرہیزگار، ایک ایسی شخصیت جس کو پورا مکہ صدیق اور امین کے لقب سے جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں یا صباحا، ہائے صبح کی مصیبت، یا صباحا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی اس طریقے سے پکارے کہ یا صباحا،
سارے لوگوں کو جانا ہے، سننا ہے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی نہ جا سکا تو اس نے کسی نمائندوں کو بھیج دیا کہ جا کے دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پہاڑی پر موجود ہے، کہتے ہیں مکہ کے لوگوں، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، بچپن سے لے کر کے جوانی، اور اب جو یہ میری عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے، میں اس پختگی کو پہنچ چکا ہوں۔ میں نے کیا کبھی تمہارے درمیان کوئی جھوٹ بولا؟ میں نے کیا کبھی تمہارے درمیان کوئی عہد شکنی کی، کوئی دروغ گوئی کی؟ اللہ اکبر۔ نبی اپنی قوم کو توحید کی دعوت، رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانے سے پہلے کہہ رہا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ اللہ اللہ۔ پوری قوم بیک زبان گواہی دیتی ہے، ما جربنا الا صدقا۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے تیرے بارے میں سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں پایا۔ ما جربنا الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا یہ پایا کہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی دعوت دیتا ہے، جھوٹا اور دروغ گوئی سے تیرا دور دور تک تعلق نہیں۔ نبی نے کہا کہ سنو، میں جھوٹا تو نہیں ہوں۔ پوری قوم نے کہا نہیں، آپ سچے، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں، اس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ قوم نے کہا بالکل صحیح، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، تمہاری بستیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، ویران کر دے گا، تمہاری عورتوں کی عصمتیں لوٹ لی جائیں گی، تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا وہ لشکر، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ قوم نے کہا کیوں نہیں، ارے آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا کلمۃ واحدۃ، اے لوگو ایک کلمہ کہہ ڈالو، قولوا کلمۃ واحدۃ بہا تملکون العرب، اگر اس ایک کلمے کی گواہی دے دو گے، اس ایک کلمے کی گواہی کی بنیاد پر تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وَتَدِينُ لَكُمُ الْعَجَمْ، اور پوری عجم کی سرزمین، عجم اس کو کہتے ہیں جو عرب کے علاوہ عربی زبان جہاں نہ بولی جاتی ہو، اس کے علاوہ جو بھی سرزمین ہے وہ عجم ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تملکون العرب، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وَتَدِينُ لَكُمُ الْعَجَمْ، اور عجم تمہارے زیر نگی ہو جائے گا، عجم بھی تمہارے انڈر میں آ جائے گا، یہ سارے کے سارے جتنے کنٹری ہیں، دیش ہیں۔ قولوا کلمۃ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے کہی اللہ اکبر۔ ابو لہب پتھر اٹھایا، معلوم ہے پتھر اٹھایا پتھر چلایا نبی کی طرف، مارا۔ ارے وہ ابو لہب جس کے بارے میں بعض روایات میں موجود ہے کہ ابو لہب کو جب خبر ملی کہ اس کا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنی اس لونڈی کو جو خبر دینے گئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام سویبہ تھا، اس کو آزاد کر دیا، روایت میں کلام ہے۔ لیکن ابو لہب اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن کہا تبّن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تبّن لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے مجھے اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری بات فرمائی کہ جب نبی نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو کیا کہا؟ اجعل آلہۃ الہ واحدہ ھذا شیء عجاب، ارے اس نے تو تمام معبودوں کا ایک معبود بنا دیا، کہتا ہے نہ لات کی پوجا کرو، نہ عزا کی پوجا کرو، نہ منات کی پوجا کرو، نہ ہبل کی پوجا کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں کہا؟
کتنی صاف ستھری ذہنیت کی مالک تھی مشرکین مکہ کی قوم، بڑے اچھے لوگ تھے۔ آپ کہیں گے رے مولانا صاحب کی کتھا بولچین ہے، مشرکین مکہ নবীর উপরে পাথরটা তুলে ফেলে দিল, আপনি বলছেন कि खूब अच्छे लोग थे। हाँ अच्छे लोग थे, क्यों? वो लोग मुनाफिक नहीं थे। मुनाफिक किसको कहते हैं? ऊपर से कुछ बोले अंदर के दिल के कुछ हो। ये जो मुनाफिक थे ये कहाँ पैदा हुए आप जानते हैं? अरे कुछ अपनी तारीख भी जान ले। मुनाफिक मुखेर ऊपरे भालो भालो मनेर मध्य खराब खराब मुनाफिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कुरान में कि जब मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम व इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। कहते थे मुशरिकीन को আমি তোমার সাথে, আরে মোহাম্মদ আর उसके মানने वालों के साथ जो মাঝে মাঝে আমি বসে যাই তো আমি ওদের সঙ্গে হাসি মজাক করার জন্য বসি, আরে আমি তোমার সাথে। وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں، مدینے کے اندر منافقین پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی زندگی کتنی سال؟ 23 سال۔ کتنے؟ 23 سال۔ 40 বছর 40 سال کی عمر میں نبی کو نبی بنایا گیا، محمد عربی کو۔ 13 سال تک آپ نے صرف توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ نہ نماز فرض ہوئی، نہ فرض زکوٰۃ، نہ اور دیگر چیزیں، مسجد 5 وقت اذان، پابندی سے جماعت کی نمازیں سب مکے کے اندر نہیں تھی۔ 13 سال تک مکہ میں توحید کی دعوت دی، اور مدینہ میں کتنے رہے؟ 10 سال۔ جب مدینہ گئے، مدینے کے اندر میں منافقین کا ایک گروہ وجود میں آیا، اور منافقین کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ مدینہ جانے سے پہلے لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنا لیا تھا، تاج بنایا تھا، اس کو پہنائیں گے اور اس کو ہم اپنا اوس و خزرج جو 2 قبیلے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول حیران تھے، پریشان تھے، کوئی ایسی قوم ملے جو مجھے پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بنائے گئے، فرشتے اور ملائکہ آپ کے مددگار ہیں، لیکن نبی دنیا میں اپنا کوئی مددگار کھوج رہے تھے جہاں جا کر کے دین کو پھیلائیں، اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد ڈالیں۔ طائف گئے تو کیا ہوا؟ طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ مدینے کی کچھ لوگ آئے، بیعت عقبہ ثانیہ اور اولا 2 بیعت ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا اے نبی آئیے آپ مدینہ، ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی مدینہ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب مدینہ جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، مدینے والوں کی زندگی کے اندر، نبی جب مکہ سے مدینہ گئے اس سے زیادہ خوش قسمتی والا کوئی دن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی بچیاں بھی کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ اکبر۔ نبی مدینہ جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی اس کی بادشاہت، اس کی سرداری دھری کی دھڑی رہ جاتی ہے۔ اب جب نبی پہنچ گیا تو کیا کوئی بادشاہ، کیا کوئی سردار، کیا کوئی امیر، کیا کوئی مکھیا، نبی تو پوری کائنات کا امام بن کر کے آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اس دن سے نبی سے بغض و نفرت کرنے لگا، ظاہری طور پر ایمان لایا، وہ اور اس کے چیلے اندر ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ لیکن میں کہاں کہہ رہا تھا؟ جب نبی نے کہا قولوا کلمۃ واحدۃ تملکون بها العرب وتدین لکم العجم، تو مکہ کے لوگ منافق نہیں تھے، ان لوگوں نے سیدھے پتھر اٹھایا، دے مارا۔ کیا کہا؟ کہ ہم نہیں مانتے تم کو نبی۔ کیوں؟ نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے
اس کے اندر میں کیا ہے؟ انکار ہے. لا الہ، پہلے انکار پھر اقرار. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق. پہلے یہ کہنا ہے نہ لات کی پوجا ہوگی، نہ عزا کی ہوگی، نہ حبل کی ہوگی، نہ منات کی ہوگی، نہ کسی بت کی پوجا ہوگی، نہ کسی دیوی کی پوجا ہوگی، نہ کسی درگا کی، نہ کسی کی پوجا ہوگی. لا الہ. اگر ماتھا ٹیکا جائے گا، اگر سر جھکایا جائے گا، اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی. گویا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں سب کا انکار کر دو. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. وہ جانتے تھے کہ ارے محمد نے کیا کہہ دیا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. ہم نے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور مکہ کے مشرکین اور اس دور کے جو بھی لوگ تھے، جب ان لوگوں نے توحید کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا اپنے بندوں کو کہ سنو، توحید کو اقرار اگر تم کر لیتے، کلمہ اگر پڑھ لیتے ہو تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے، اللہ کے قریب کیسے جاؤ گے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد، اب پہلے تم مشرک تھے اب مسلمان ہو گئے. پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے.